بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی دوسری کتاب کتاب الایمان، اس کا 7واں باب ہے باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ارکان ایمان، ارکان اسلام جو واجبات میں سے ہیں، بنیاد ہیں، اصول ہیں، ان کے وجود کے ساتھ ساتھ جو دیگر خصائل ہیں، دیگر خوبیاں ہیں، دیگر عمدہ صفات ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، ایک مسلمان ان کو بھی اپناتا ہے تو پھر وہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ گویا کہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا بھی ثابت ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان جب کہتے ہیں تو اس میں قلبی عمل، بدنی عمل اور زبانی عمل یہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے والے جو ابواب ہیں کہ باب اطعام الطعام من الاسلام، اس سے پہلے باب ای الاسلام افضل، الاسلام کی جو تعبیر تھی یہاں پر باب من الایمانی، من الاسلامی نہیں کہا، من الایمانی۔ ایک تو اس میں تنوع ہے، تنوع، کیونکہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اللہ یہ کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر دونوں کا معنی الگ ہوگا، ورنہ ایک ہی چیز ہے ایمان، الایمان اور الاسلام۔ لیکن چونکہ محبت کا خصوصی تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اسی وجہ سے یہ ظاہری عمل بدنی طور پر نہیں ہے، قلبی طور پر اس کا عمل زیادہ نمایاں ہے۔ اس وجہ سے یہ لطیف تعبیر ہے امام بخاری کی طرف سے رحمہ اللہ کہ باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث مبارکہ لائے ہیں اس کی شرح آگے کریں گے انشاءاللہ، پہلے اس کی جو سند ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو 2 سند سے لے کر آئے ہیں۔ قال الامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں دوسری سند جو یحییٰ بن سعید القطان ہیں، وہ اس حدیث کو امام شعبہ سے بھی روایت کرتے ہیں اور حسین ابن ذکوان ان سے بھی روایت کرتے ہیں، حسین ابن ذکوان المعلم یعنی حسین المعلم۔ وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ ایک اور بات ہے قابل غور کہ یہاں پر امام بخاری نے شعبہ سے اور حسین المعلم سے 2 جدا جدا سندوں سے اس حدیث کو لائے ہیں، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں، متن ہے، وہ امام شعبہ کی طریق سے، حسین المعلم کی طریق سے نہیں۔ حسین المعلم کی طریق سے جو الفاظ ہیں وہ آگے میں شرح میں آپ کے لیے لکھواؤں گا، یہاں تک بھی بات واضح ہوگی الحمدللہ۔ چلیے حدیث کی شرح پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلۃ الباب، مسئلۃ الباب، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ لما نفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه دل
على أن ذلك من خصال الإيمان بل من واجباته فإن الإيمان لا ينفى إلا بانتفاء. یعنی اللہ کے رسول نے جب نفی کی نا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مطلب اگر اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا تو لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہوگا. تو ایمان کی نفی کر دے رہے ہیں. ایمان کی نفی کب کی جاتی ہے؟ جب وہ ایمان کی نفی کرنے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. وہ چیز فوت ہونے سے تو کہا گیا نا لا یؤمن احدکم. ایک مسلمان کا اپنے لیے پسند کرنے والی چیز کو ایک مسلمان کے لیے بھی پسند کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خصلت بھی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی واجبات میں سے ہے. ایمان کی واجبات میں سے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے نفی کر دی ایمان کی، کیونکہ وہ واجبات میں سے ہے، اصول میں سے ہے. یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک چیز آگے ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو. جیسے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المظالم کی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. ایک شخص جب زنا کرتا ہے اس حالت میں وہ مومن نہیں رہتا ہے. ایمان کی نفی، ایمان اوپر چلا جاتا ہے اس کے. اب اس کا جو اندرون ہے ایمان سے خالی ہے. پھر جب توبہ کرے گا تو ایمان اس میں ضم ہو جائے گا. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن کیا اس بات سے ایمان کی نفی ہو جائے گی مطلقاً کہ وہ کافر ہو جائے گا، یا کمال کی نفی ہے؟ اصل الایمان کی نفی ہے یا کمال الایمان کی نفی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک طالب علم سے ایک معاملہ ہو گیا تو اس کو وقتی طور پر باہر کھڑا کیا جاتا ہے کہ طالب علم کے زمرے میں نہیں ہے آپ کو بطور سزا کے. جامعہ کا تو حصہ ہے نا، کلاس کا حصہ نہیں ہے. جامعہ کا حصہ ہے لیکن کلاس کا حصہ نہیں ہے. لیکن کسی کو جامعہ سے ہی اخراج کر دیا جاتا ہے تو وہ جامعہ کا ہی حصہ نہیں ہے. وہ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ ہاں، مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحیثیت مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سرے سے مومن ہی نہیں ہے وہ کافر ہو گیا، نہیں، کامل مومن نہیں ہے. یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابن حجر نے اس کی مثال دی رحمہ اللہ کہ فلان لیس بانسان، فلان لیس بانسان، جو نفی کی جا رہی ہے اب کیا وہ شیر ہے کیا؟ وہ کوئی اور جانور ہے کیا؟ نہیں ہے. شیر اچھی چیز، مطلب بہادری کی طور پیش کیا جاتا ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں تو ہے تو جانور نا. تو کیا شیر ہے، بھیڑیا ہے وہ؟ نہیں نا. مطلب یہ کہ انسان ہی ہے، لیکن دیکھو اس کی صفات دیکھو، تاکہ لیس بانسان. تو یہ مفہوم ہے ان سب چیزوں کا. ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ یہ جو نفی الکمال ہے نا، نفی الکمال، نفی الکمال کیا مطلب ہے؟ کہ کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے. گویا کہ وہ کافر نہیں ہے، مومن ہی ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے. اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے کمال کی نفی کرنے کے لیے ہی امام بخاری نے باب قائم کیا، بتانے کے لیے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان ناقص رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے. ازدیاد ایمان، اگر اصل ایمان کی نفی ہوتی تو پھر وہ جو ازدیاد اور نقص کی بات ہے وہ چیز ہی فوت ہو جاتی کہ اصل ایمان ہے یہ تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ بات ہو جاتی. بات تفاوت کی ہے، اونچ نیچ کی ہے. بات واضح آپ کو اچھی طرح؟ بات واضح ہے نا؟ الحمدللہ. لا یؤمن جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لا یؤمن کا مطلب یہ ہے کہ ای من یدعی الایمان، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ مطلب اس معاملے میں جب اس بات کو انجام دیتا ہے
تو پھر وہ ایمان کے اعتبار سے ایک ناقص ایمان اس کا گھٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، لیکن کس چیز کے بارے میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ یہی حدیث مبارکہ ابو بکر الاسماعیلی رحمہ اللہ کے جو المستخرج ہے اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے حسین المعلم کی طریق سے۔ کس طریق سے؟ حسین المعلم کی طریق سے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ حتی یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ من الخیر۔ کیا ہے؟ من الخیر۔ الخیر کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الخیر کلمۃ جامعہ، الخیر کلمۃ جامعۃ تعم الطاعات والمباحات الدنیاویہ والاخرویہ، یعنی الخیر کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اطاعات ہیں، جو بھی کتاب و سنت میں موجود ہیں، نیکی کے کام، جو بھی نیکی کا کام، مطلب چھوٹی نیکی سے لے کر کے بڑی نیکی تک، اور جو بھی مباح امور ہیں دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے، جو بھی مباح امور ہیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی نمازی بن جائے، اب مباحات میں بھی آ جائیے، آپ اچھے چپل خریدتے ہیں، ارے میرے بھائی کے لیے بھی ہوتے تو اچھا ہوتا۔ مطلب آپ اس کنارے سے لے کر کے اس کنارے تک سبھی چیزیں شامل ہیں اس میں۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا، کیا اس میں اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے؟ کیا اس میں منہیات بھی ہیں کہ میں فلم دیکھنا چاہتا ہوں کہ کاش میرا دوست وہ بھی ہوتا تو اچھا تھا، وہ بھی فلم دیکھ لیتا؟ کیونکہ لفظ خیر میں منہیات نہیں آتے۔ ایک تو وہ سوچ ہی غلط ہے، لیکن اس حدیث سے کوئی کھیل سکتا نا، میں اپنے لیے پسند وہی کرتا ہوں، ایک تو گناہ کا کام کر رہا ہے، اور چلو گناہ کا تو کام کر رہا ہوں لیکن اپنے لیے تو پسند کر رہا ہوں نا، تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر لوں، چلو وہ تو ایک نیکی بن جائے۔ پسند کرنے والی بات کر رہا تو گناہ کا کام، لیکن میں جو کام کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر لوں، وہ پسند کرنا وہ ایک نیکی بن جائے میری، سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا میرا خیر، اور لفظ خیر میں منہیات خارج ہو جاتی ہیں، منہیات اس میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ اچھی طرح پتہ ہوگی آپ کو، کیونکہ جو بھی گناہ کے کام ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ صحیح مسلم کی جیسے حدیث ہے، اس کو مستطاعتم نہیں کہا، جتنی تمہاری طاقت ہے، اور رکنا ہے تو اس سے مکمل رکنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے۔ تو منہیات اس لفظ خیر میں نہیں داخل ہوتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی ایک عمدہ صفات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اس میں ایک عظیم صفت یہ کہ تواضع، کہ تواضع متواضع ہو ایک مسلمان، کہ میں یہ موبائل اس لیے خریدا ہوں کہ میرے بھائی کے پاس جو موبائل ہے وہ ایسا ہے میرا اس سے اچھا ہو۔ میں یہ کپڑے اس لیے خریدا ہوں کہ یہ جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں مسلمان ہی، میرے کپڑے ان سے اچھے ہوں۔ میں نے یہ اس لیے لیا ہوں کہ ان سے اچھا رہوں، میرا گھر ان سے اچھا رہے۔ تو ما یحب لنفسی، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، گویا کہ وہ ان سے بڑھنا نہیں چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے برابر رہیں، میں اچھا رہوں، ایسا نہیں کہ میں نیچے اتروں، میں اعلیٰ درجے کا مکان بناؤں، میرے کپڑے اچھے ہوں، میری غذا عمدہ ہو، میرا رہن سہن اچھا ہو، میری عبادات بھی اچھی ہوں، اور میرا بھائی بھی ویسے ہی رہے، اللہ اس کو بھی وہ چیز عطا کرے۔ مطلب یہ کہ آپ متواضع ہیں، گویا کہ آپ میں، گویا کہ ہم میں وہ غرور نہیں ہے کہ حتیٰ کہ نیکی کے کام میں رکھ لیجئے، میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، یہ میرے سے زیادہ پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے برابر جاؤں، لیکن میں اگر آگے رہوں تو میں سوچوں گا کہ اے اللہ یہ بھی آگے رہے۔ گھریلو اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، ہر باب میں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں، میں جنت چاہتا ہوں اپنے لیے، اور میں آپ کے لیے جہنم کیوں چاہوں؟ اچھی طرح بات ہوگی۔ خلاصہ کلام ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں تو چلیے، ایک اور بات جو اس حدیث مبارکہ سے متعلق ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کسی بھی باب میں دنیاوی اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں اچھا رہوں، میں منفرد رہوں، جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ لباس آپ کو کہیں نہیں ملے گا پورے شہر میں، یہ کار پورے شہر میں کہیں نہیں ملے گی، حتیٰ کہ ہمارا جو مکان ہے اس پر جو ہم نے پینٹ کیا ہے نا وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اس طرح کا جو آدمی میں تفرد، منفرد بننا، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک ہوتا ہے آپ منفرد بنیے اور پھر سوچیں اپنے بھائی کے لیے بھی کہ اللہ اس کو بھی وہ دے، لیکن آپ منفرد بن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں منفرد ہی رہوں، کوئی ہماری برابری نہ کرے،
اوپر جانا تو بہت دور کی بات. سمجھ رہے ہیں آپ دینی نقطۂ نظر سے ایک منفرد کام انجام دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ یہ بھی لوگ کام کریں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جو ایسا کام نہ کریں, بس میں ہی رہوں اس میں. سمجھ گئے آپ کتنا فرق ہو گیا دونوں میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القصص میں, تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یعنی آخرت کس کے لیے رکھا اللہ رب العالمین نے؟ للذین لا یریدون علوا, جو علو مغرور نہیں بنتے کسی پہ کہ میں سب سے بلند رہوں, میں سب سے آگے رہوں, میں سب سے انوکھا رہوں. یہ بہت غلط بات ہے. یہ بات درست ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں ایسی کوئی نیکی کا کام انجام دوں جس میں میں پہلا رہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے. پھر مجھے دیکھ کر کے کوئی آگے آتا ہے, وہی کام انجام دیتا ہے, تو الگ چیز ہے, اور دوسروں کے لیے بھی وہی چاہنا چاہیے. لیکن یہ کہ کوئی ایسا انوکھا کام نہ کرے جو میں کرتا ہوں, یہ انفرادیت والی بات غلط ہے. ایک دقیق فرق ہے, اس بات کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ابن رجب الحنبلی نے فتح الباری میں عبداللہ بن عباس سے ایک بات نقل کی ہے, حیران رہ گیا پڑھ کر کے میں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, انی لامر بالآیہ, انی لامر بالآیہ, کسی آیت کو میں پڑھتا ہوں, انی لامر بالآیۃ من القرآن فافہمها, قرآن کی کسی آیت سے میرا گزر ہوتا ہے, میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کے معنی کو, مفہوم کو میں سمجھ لیتا ہوں. فاود ان الناس كلهم فهموا منها ما افهم. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کہ جس گہرائی سے میں نے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا ہوں ویسے اور بھی لوگ سمجھ لیں. سبحان اللہ. ما يحب لنفسه ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ابن رجب الحنبلی نے ایک بات کی وضاحت کی کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ فَإِنْ حَصَلَ لِأَحَدٍ فَضِيلَةٌ خَصَّصَهُ اللَّهُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ, کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو کوئی خاص فضیلت دیتے ہیں, علم, فقہ, مال میں, نسب کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, کوئی بھی شرف اللہ رب العالمین کسی کو عطا کرتے, کوئی خاص نعمت جس میں اللہ نے اسے خاص کر دیا ہے, اس نعمت میں کوئی اور نہیں ہے اس میں, اور فَأَخْبَرَ بِهَا عَلَى وَجْهِ الشُّكْرِ, اور وہ علی وجہ شکر, شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے مجھے وہ عطا کیا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کسی اور میں نہیں ہے, اللہ نے مجھے شرف دیا, وہ اللہ نے مجھے خوبی دی ہے, میں دیکھتا ہوں کسی اور میں نہیں ہے, اللہ نے مجھے وہ خوبی دی ہے. علی وجہ شکر بیان کرتے ہیں, لا علی وجہ الفقر, فقریہ طور پر نہیں, شکرانے کے طور پر. کان حسنا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا سید ولد آدم ولا فقر وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَلَا فَقْرٍ. یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کتاب الفضائل, میں نے لکھا ہے حاشیے میں 2278 حدیث نمبر یہاں لکھا ہوں میں. تو یہ اس حدیث سے استدلال کیا آپ نے, تو اس اعتبار سے پھر کوئی بات نہیں رہ گئی ہے. بات واضح ہے الحمدللہ, اچھی طرح بات واضح ہے جی. اس حدیث سے متعلق اتنی باتیں ہیں, انشاءاللہ آنے والی جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ہم آنے والے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امام شعبہ وغیرہ کے بارے میں آگے نام آئے گا اسی سند میں آنے والے احادیث میں, تو وہاں امام شعبہ سے متعلق تفصیلی طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.